المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، ابھی کل جو تاریخ ہمارے ملک کی گزری ہے 15 اگست کی تاریخ، کہ جس کو پورے ملک میں آزادی کے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور کل جو یوم آزادی منایا گیا وہ تقریباً 78واں یوم آزادی تھا، یعنی ملک کو آزاد ہوئے 78 ایئرز ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کی پوری داستان، پوری تاریخ ہے کہ اس ملک میں انگریزوں نے جو قبضہ کیا تو انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے اور انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک لمبی جد و جہد اور بڑی لڑائی لڑی گئی۔ اس کے بعد یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اس پس منظر میں ہم لوگوں کو جو بات سمجھنا ہے اور جو بات آپ حضرات کی خدمت میں اس موقع پہ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، اور انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں، کسی کی زبردستی، کسی کی غلامی اور کسی کی مجبوری میں جینے والا نہ بنوں۔ تو جب دنیا کا ایک نظام یہ ہے کہ دنیا میں ایسا دستور چلا ہوا آیا کہ دنیا ہی کے لوگوں نے، حکمرانوں نے، بادشاہوں نے اپنی رعایا کو، اپنی پبلک کو، اپنی عوام کو اپنا غلام بنا لیا۔ تو ہر زمانے میں خاص کر جس میں سنجیدہ قسم کے لوگ رہے اور جن کو انسانوں کی آزادی کی عظمت کا احساس رہا اور انسانوں کی آزادی کی اہمیت کا احساس رہا، وہ ہمیشہ غلامی کے خلاف لڑتے رہے اور غلامی کے خلاف جد و جہد کرتے رہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے تو پیغمبروں کے حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ نبیوں نے بھی اپنے وقت کے ظالم جابر بادشاہوں سے اپنی مظلوم عوام کے لیے مقابلہ کیا، اور بادشاہوں کے سامنے جو بات پیش کی وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے ان کو اپنا غلام بنا کر مت رکھو۔ تو یہ جو آزادی کی جنگ لڑی گئی اور اس جنگ کے نتیجے میں انگریزوں کو یہاں سے بھگایا گیا، اور آپ تاریخ جانتے ہیں کہ آزادی کے لیے سب سے پہلے میدان میں اترنے والے مسلمان تھے، انگریزوں کے خلاف کوشش کرنے والے علماء تھے، مسلمان تھے، غیروں کو اس کی اہمیت کا اندازہ دلانے والے بھی مسلمان تھے۔ اور مسلمان کیوں تھے؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ دنیا میں انسان کسی کا غلام نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا، اور اللہ کی ہدایات جو نبیوں کے ذریعے ملتی ہے ان ہدایات پہ عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ لوگوں کا غلام بن کر جینے کے لیے دنیا میں نہیں آیا کہ لوگ اس کو اپنی زنجیروں میں جکڑ دے اور اپنے ناجائز ظلم و ستم کا ان کو نشانہ بنانے لگے۔ تو چونکہ جن کے پاس قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ظاہر بات ہے وہ سب سے زیادہ اس کی اہمیت کو سمجھنے والے ہوں گے، اور وہ سب سے زیادہ اس کی مشقت کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے فکر اور کوشش کرنے والے ہوں گے۔ تو اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ جب ہمارے ملک میں بھی انگریزوں نے قبضہ کیا تو سب سے پہلے 1757 میں
نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی اور انگریزوں کے خلاف اعلان کیا، اس کے بعد سلسلہ چلتے رہا، ٹیپو سلطان نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا، پھر 1857 کا دور تھا، علماء کرام میدان میں رہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا یہاں کے رہنے والے ہر شہری کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ تو مسلمان اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اسی لیے مسلمانوں نے پہلے میدان میں قدم رکھا اور مسلمانوں نے اس ملک کو ظالمانہ نظام اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والے حکمرانوں سے بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو آپ اس کی پہلے یہ پس منظر ہے کہ آزادی جو ملک کی دلائی گئی اور ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی گئی، اس کے لیے جو جدوجہد کی گئی ہے، اس کے لیے علماء کیوں اترے اور مسلمان کیوں اترے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اب دوسری چیز جو ہم لوگوں کو سمجھنا ہے دوسری چیز جو ہم لوگوں کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں آزادی کی اہمیت کیا ہے، اسلام کس طرح آزادی کا تصور انسانوں کو دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو واقعات قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، ان واقعات میں ایک اہم ترین حصہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ اور اللہ کا پیغام اس کے سامنے پیش کرو، وہ ظالم جابر انتہائی درجے اپنے تکبر و گھمنڈ میں مبتلا ہو کر لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی حد کر رہا ہے، پیدا ہونے والے بچوں کو مار رہا ہے، بچیوں کو چھوڑ رہا ہے، مردوں پہ ظلم کر رہا ہے، عورتوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اس کا ایک تذکرہ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں کیا، دوسرا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قصص میں بھی کیا، اسی طرح سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس پس منظر کو ذکر کیا کہ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پہنچے تو ان لوگوں نے کیا کہا۔ پہلی بات یہ ذکر کی کہ ہم اللہ کے رسول اور پیغمبر بنا کر تیرے پاس آئے ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، اس واسطے کہ تو ان پہ ظلم کرنے والا نہ بنے۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تھے، ان پہ فرعون اتنا ظلم کرتا تھا، اتنا ستاتا تھا کہ ان کا کام کسی طرح کی آزادی نہیں، بس فرعون کے ماننے والوں کی خدمت کرنا، یہ ان لوگوں کا کام بنا ہوا رہ گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے پہلا تذکرہ اللہ نے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، تو وہاں پر ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ نے کہا ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور ان کے ساتھ ظلم مت کرو۔ سورہ شعراء میں جہاں پر واقعے کو اللہ نے ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا تو فرعون نے کہا کہ تم وہی ہو کہ جن کی پرورش میرے محل میں ہوئی تھی اور میری نگرانی میں تم کو پال پوس کر بڑا کیا گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یہ تذکرہ کرتا ہے کہ تو نے ایک انسان پر احسان کیا، کہ لیکن تو نے ایک انسان پر احسان کر کے پوری قوم کو غلام بنا دیا اور پوری قوم کے ساتھ ظلم کرنے والا، پوری قوم کے ساتھ تشدد کرنے والا، پوری قوم کے ساتھ زیادتی کرنے والا بن گیا۔ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا تو جہاں ان کی ہدایت، ان کی فلاح، ان کی دنیا و آخرت کی نجات ہے، تو وہی نبی کا کام یہ بھی تھا کہ وہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر پروردگار عالم کی غلامی میں لاتے تھے۔ وہ انسانوں کو انسان کا غلام بن کر رہنے کے لیے نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر قرآن کریم میں اور بھی تذکرے کیے گئے، آخر میں ہمارے نبی رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آپ دیکھیے۔ آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے کچھ طبقات وہ تھے کہ جن کو ہر اعتبار سے ستایا جاتا، پریشان کیا جاتا، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ ان طبقات میں سے ایک طبقہ وہ بھی تھا جو غلاموں کا طبقہ تھا، کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان پہ ہر قسم کی زیادتی ہوتی، ہر قسم کا تشدد ہوتا۔ مالک اور مالک کی اولادیں جو چاہتے وہ غلاموں کے ساتھ کرتے، ان کو کھیلنا ہوتا وہ غلاموں کے ساتھ کھیلا کرتے، غلاموں کو ٹھہرا کر پتھرے مارتے، اپنے نشانے سیکھتے، ان کے مشغلے بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی تو آپ نے ان کمزور طبقات کو جو آپ کے آنے سے پہلے ظلم و ستم کی چکیوں میں پس رہے تھے، ان طبقات کو ظلم و ستم کے اندر سے نکالا اور ان کو زندگی جینے کا اور زندگی خوشحال گزارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا، اور انسانوں کو بتایا کہ یہ غلام کوئی اچھوتی مخلوق نہیں ہے، کوئی نامبارک مخلوق نہیں ہے کہ جن کے ساتھ تم زیادتی کرنے والے بنو، جن کے ساتھ تم تشدد کرنے والے بنو، جن کے اوپر تم ظلم کے پہاڑ توڑنے والے بنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غلام بھی تمہارے بھائی ہے، تمہاری طرح ایک انسان ہے، لہٰذا تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والے بنو۔ اب پوری تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو جو حقوق دلانے کے لیے اور ان کو آزادی دلانے کے لیے جو احکامات دیے، جو تعلیمات دی، اور جو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایتیں جاری فرمائی کہ جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے غلامی کا خاتمہ فرمایا اور آزاد انسانوں کو آزاد رہنے کا موقع دیا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس زمانے میں غلامی کا سلسلہ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی سے پہلے بھی دنیا کی مختلف قوموں میں غلام بنانے کا رواج تھا۔ ہمارے ملک میں بھی غلام بنانے کا رواج تھا، دوسرے ملکوں میں بھی غلام بنانے کا رواج تھا۔ عام انسان کو، مخلوق، عام لوگوں کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا بچے ہو، ان کو غلام بنا لیا جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، کنویں سے قافلہ وہاں سے گزرتے ہوئے قافلے نے جب پانی کی پیاس ہوئی کنویں میں ڈول ڈالا تو کنویں کی رسی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا۔ جب وہ اوپر آئے تو ان لوگوں نے کہا ہاذا بشرا، یہ بڑی خوشخبری ہے، ایک لڑکا ہم کو مل گیا۔ ان لوگوں نے لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر، جو مصر کا بادشاہ کا خاص وزیر تھا، اس وزیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر میں لا کر عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور اچھے انداز میں ان کو رکھا۔ تو غلامی کا ایک دور دنیا میں چلتا ہوا آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ختم نہیں کیا۔ علماء نے اس کی بڑی حکمتیں بیان کی ہے کہ فوری طور پہ اللہ کے نبی نے غلامی کو ختم کیوں نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ تعلیمات دیتے رہے کہ ایسے موقع پر ایسا کرنا چاہیے، غلاموں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جیسے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے اور قرآن نے جو ہدایتیں دی ہے وہ یہ ہے تاکہ غلامی کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، قتل خطا جس کو شریعت میں کہتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی پرندے کا شکار کر رہا تھا، پرندے کو مارا اس نے، لیکن تیر جا کر یا گولی جا کر کسی انسان کو لگ گئی، اس کو شریعت میں کہتے ہیں قتل خطا، یعنی غلطی سے کسی نے مار دیا۔ وہ انسان کو مارنا نہیں چاہ رہا تھا، وہ شکار کرنا چاہ رہا تھا، لیکن شکار کرتے ہوئے وہ تیر یا وہ گولی انسان کو لگ گئی۔ تو قرآن میں حکم نازل کیا گیا کہ اگر کسی نے کسی کو غلطی سے مار دیا ہے تو پہلا یہ ہے کہ وہ دیت ادا کرے گا، یعنی اس کے برابر اس کے گھر والے جو پیسوں کا مطالبہ کریں گے وہ دیت میں پیسوں کو دے گا۔ اس کے جو مرا ہے مقتول کے وارثین جو ہوں گے وہ جتنی قیمت کا مطالبہ کریں گے، جس نے مارا تھا وہ اس کی دیت ادا کرے گا۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ ایک غلام کو آزاد بھی کرنا پڑے گا، جس نے قتل خطا کیا، غلطی سے کسی کو مار دیا تو وہ مارنے کی وجہ سے دیت بھی دے گا اور ساتھ میں غلام کو بھی آزاد کرے گا۔ تو یہاں پہلے حکم اللہ نے بیان کر دیا ایک غلام کو آزاد کرنا تاکہ غلامی کا یہ سلسلہ ختم ہوتے رہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم قرآن کریم میں نازل کیا گیا جس کو زہار کہتے ہیں۔ 28ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے حکم کو نازل کیا سورہ مجادلہ کے اندر، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ جس میں اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے محرمات یعنی اپنی ماں بہن وغیرہ کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دیتا، وہ شریعت میں منع کیا گیا اور ان کے نزدیک بھی وہ منع تھا۔ اگر کوئی اس طرح زہار کر دے اس کو شریعت میں کہتے ہیں زہار کرنا، یعنی شوہر اپنی بیوی کو اپنے ماں یا بہن وغیرہ کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دینا، جس کو منع کیا گیا۔ اگر شوہر ایسا کام کر دے تو شریعت میں کہا گیا کہ اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو۔
یا غلام کو آزاد کرو یا غریبوں کو کھانا کھلاؤ یا کچھ اور کام کرو، لیکن غلام کو آزاد کرنے کا وہاں قرآن کریم میں اللہ نے حکم نازل فرمایا۔ اس کے ذریعے بھی غلامی کے سلسلے کو اللہ نے ختم فرمایا۔ تیسرا حکم اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی قسم کھا لے، جائز قسم کھا لے، لیکن قسم کھانے کے بعد قسم توڑنے کی نوبت آ جائے یا قسم توڑنا پڑے، یا تو اپنی طرف سے توڑ دے یا قسم کو توڑنے کی ضرورت پیش آ جائے، تو قسم کا جو کفارہ ہوگا وہ کفارہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اس میں یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا پھر غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک حکم شریعت میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی جانتے بوجھتے روزہ توڑے، مجبوری میں روزہ توڑنا یہ شریعت میں معاف ہے، بعد میں اس کی قضا کر لیں گے تو وہ ادا ہو جائے گا، لیکن جانتے بوجھتے اگر کوئی روزہ توڑ دے تو اس کی قضا یہ ہے کہ اس میں بھی ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کے ساتھ روزے رکھنا، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کرنا۔ تو یہ طریقے اللہ نے بتائے ہیں کہ جس کے ذریعے اس معاشرے سے، اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غلامی کے سلسلے کو ختم فرمایا اور انسانوں کو اس کی تعلیم دی، بتایا کہ دنیا میں انسان غلام بن کر جینے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ آزاد ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ اچھے انداز میں جی سکتا ہے، وہ ہمیشہ دب کر، کچل کر اور مجبور اور لاچار بن کر جینے کے لیے نہیں آیا۔ تو غلاموں کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے شریعت میں، اسلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تم ان طریقوں کو اختیار کرو۔ اگر روزہ جانتے بوجھتے توڑو گے تو اس میں غلام کو آزاد کرنا، قسم کا کفارہ ہے اس میں غلام کو آزاد کرنا، زہار ہے اس میں غلام کو آزاد کرنا، اور اسی طرح قتل خطا ہے اس میں غلام کو آزاد کرنا۔ پھر نبی نے ایک اور ترغیب دلائی، نبی نے قرآن کریم میں خود فرمایا گیا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اگر تم یہ دیکھو کہ تمہارا کوئی غلام یہ چاہتا ہے کہ تم سے مکاتبت کر لے، مکاتبت کہتے ہیں غلام اپنے مالک سے یہ معاہدہ کر لے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دینا، میں آپ کو کما کر کسی بھی طرح اتنے پیسے دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دینا، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اگر تم بہتری دیکھو تو تم اپنے غلاموں کو اس سلسلے میں مدد کرو۔ اور قرآن کریم میں زکوٰۃ جن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، سورہ توبہ کے اندر جن عاملین کو اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اللہ نے وہاں پر بھی فرمایا اگر کوئی غلامی سے بچنے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو زکوٰۃ کے پیسے دے کر غلامی سے آزادی دلانے میں اس کی مدد کی جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اگرچہ ایک بڑے گھرانے کے فرد تھے لیکن زندگی ہوتے ہوتے وہ غلام بن کر مدینے میں آئے تھے، اور ایک یہودی کے وہ غلام تھے، اور ان کو آزادی دلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے مالک سے مکاتبت کر لو، مالک سے معاہدہ کر لو کہ میں اتنے دے دوں گا تو مجھے آزاد کر دیا جائے۔ تو مالک نے کہا تھا کہ مجھے اتنے کھجور کے درخت لگا کر دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھجور کے درخت لگانے لگے اللہ کے نبی نے بھی ان کا ساتھ دیا اور صحابہ کو بھی فرمایا کہ تم بھی سلمان کی سلسلے میں مدد کرو تاکہ وہ غلامی سے آزاد ہو جائے۔ تو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے ایک طریقہ نبی نے یہ بھی بتایا اور قرآن نے یہ بھی بتایا کہ بدلے کتابت کے مالک کو پیسے دے کر غلامی سے آزادی حاصل کر لی جائے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہے، اگر اب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اسلام آزادی کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اسلام آزاد انسان کی عظمت کا کتنا پاس و لحاظ کرتا ہے۔ اسلام نے قرآن میں فرمایا ہم نے انسانوں کو ساری دنیا کی مخلوقات میں محترم بنایا، مکرم بنایا، افضل بنایا۔ اس کائنات کی جتنی مخلوقات ہے ان ساری مخلوقات میں افضلیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو معزز کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا، اور جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی ان ساری مخلوقات میں ہم نے ان کو شرف عطا کیا، اعزاز عطا کیا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جتنی مخلوقات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، دریائے ہیں، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورتوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب انسان کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے تو پھر انسان غلام بن کر کیسے جیے گا، اور انسان کسی کا غلام بن کر مجبور زندگی کیسے گزارے گا؟ تو شریعت میں آزادی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ ہدایات، یہ احکامات دیے گئے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے غلامی کے نظام کو ختم فرمایا۔
دنیا سے غلامی کے سلسلے کو اللہ نے ختم فرمایا۔ بعد اسلام کے خلاف جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں غلامی کا ایک رواج تھا۔ اسلام میں غلامی کا رواج نہیں تھا، دنیا میں غلامی کا رواج تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے غلامی کے رواج کو ختم فرمایا، اور اتنا زیادہ اہتمام کہ غلام کو عام انسان کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے وہی برتاؤ کرنے کی تعلیم دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھانا تم کھاتے ہو وہی غلام کو کھلاؤ، جو کپڑے تم پہنتے ہو وہی کپڑے تم پہننے والے بنو۔ اور اتنی زیادہ رعایت اللہ کے نبی نے قیدیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ کی ہے کہ جو دشمن تھے وہ متاثر ہوتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو مشرکین قیدی بن کر آئے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو مشرکین کے ایک آدمی تھے ابو عزیر ابن عمیر، جو جن کا جھنڈا، مشرکین کا جھنڈا جنگ کے میدان میں جن کے ہاتھ میں تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری گھرانے میں مجھے بھیج دیا گیا، میں ان کا قیدی بن گیا۔ جب میں ان کا قیدی بنا تو صبح شام کھانا میرے لیے پیش کرتے، وہ اچھا کھانا میرے لیے پیش کرتے اور خود کھجور کھا کر رات گزار لیتے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کہتا کہ تم مجھے کھجور دے دو اور اچھا کھانا تم کھا لو، تو کہتے کہ نہیں، ہم کو اللہ کے نبی نے کہا ہے غلاموں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، اور دونوں کے کپڑے سیم تھے، ایک کی چادر انہیں ایک پہنی ہوئی تھی اور تہبند دوسرا کپڑے کا تھا، غلام نے بھی سیم چادر پہنی ہوئی تھی اوپر اور تہبند دوسرے کپڑے کا تھا۔ تو دیکھنے والے نے کہا کہ آپ ایک ہی کپڑا استعمال کر لیتے تو دونوں کا کپڑا سیم ہو جاتا، چادر بھی سیم ہوتی، تہبند بھی سیم ہو جاتا، یعنی لنگی بھی سیم ہو جاتی، اور غلام ایک کپڑا لے لیتا تو ان کا کپڑا سیم ہو جاتا، لیکن دونوں الگ الگ کیوں پہنے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو تم پہنتے ہو وہی اپنے غلام کو پہناؤ۔ جو کپڑا اوپر میں نے پہنا وہی کپڑا میں نے غلام کو پہنایا، جو کپڑا میں نے نیچے پہنا وہی کپڑا میں نے غلام کو پہنایا۔ میں نے اس میں تقسیم نہیں کی اور تفریق نہیں کی۔ اگر میں اچھا پہن لیتا اور میرے غلام کو خراب کپڑا دے دیتا تو میں غلام کے ساتھ ناانصافی کرنے والا بن جاتا اور نبی کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے والا بن جاتا۔ اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اس کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ صحابہ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے حضرت بلال کو آزاد کیا، اسی طرح اور بھی غلاموں کو آزاد کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ ہر جمعہ کو ایک غلام کو آزاد کرتے۔ حضرت عائشہ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی غلام ان کے پاس آتا، جنگ کے ذریعے جنگ میں جو لوگ قیدی بنا کر لا لیے جاتے تو غلام بن جاتے، تو ان غلاموں کو وہ صحابہ آزاد کر دیا کرتے تھے اور ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ غلاموں کو روزانہ آزاد کرتے، اور ان غلاموں کو معلوم تھا کہ اگر عبداللہ ابن عمر کو غلاموں کی کوئی اچھائی معلوم ہو جائے تو فوری آزاد کرتے۔ تو غلام کیا کرتے کہ راتوں کو جا کر مسجدوں میں نماز پڑھتے تاکہ عبداللہ ابن عمر کو معلوم ہو جائے کہ میرا غلام بڑا نمازی ہے۔ غلام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تاکہ عبداللہ ابن عمر کو معلوم ہو جائے کہ غلام اچھا ہے۔ تو جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا وہ غلاموں کو آزاد کر دیتے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا آپ سے آزادی چاہنے کے لیے راتوں کو جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وہ کچھ بھی کرتے ہو لیکن اللہ کے لیے کرتے ہیں، میں اللہ کے لیے ان کو آزاد کر دیتا ہوں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ اسلام دنیا سے غلامی کو ختم کرنے کے لیے آیا، اور اسلام نے دنیا میں انسانوں کو آزادی کی اہمیت بتائی کہ آزادی کی حقیقت کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو کہ اس سلسلے میں بڑے انتہائی حساس تھے کہ دنیا سے غلامی کا نظام ختم کیا جائے، ان کے زمانے میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا، ان کے بیٹے کا ایک غلام قبطی جو وہ مصر کا رہنے والا قبطی تھا، اس بچے کے ساتھ ایک مقابلے میں شکست ہو گئی، لیکن ان کے بیٹے نے مانا نہیں اور اس نے غلام کو مار کر یہ کہا کہ میں شریف زادہ ہوں، میں بڑا آدمی، بڑے باپ کا بیٹا ہوں، لہٰذا میں پہلے نمبر پر آیا اور غلام کو مار دیا۔ وہ غلام سیدھا اس کے باپ حضرت عمر کے پاس مدینہ منورہ، مصر سے مدینہ منورہ آیا اور آ کر شکایت کی کہ ہمارے گورنر عمرو بن العاص کے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے، لہٰذا ہم بدلہ چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوری مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ جیسے ہی میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تم اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ آ جاؤ۔
مصر کو خط پہنچا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھ کر دیکھنے لگے کہ کیا اکیلے عمرو بن العاص آ رہے ہیں یا ساتھ میں ان کا بیٹا بھی آ رہا ہے۔ بیٹا پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور عمرو بن العاص سامنے آئے۔ جیسے وہ دونوں آئے تو انہوں نے اس غلام کو بلایا، مصر کے قبطی غلام کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ عمرو بن العاص کے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ حضرت عمر نے اپنا درہ جس سے وہ مارا کرتے تھے وہ دیا اور دے کر کہا کہ تم اپنا بدلہ نکالو۔ چنانچہ مصر کے گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو حضرت عمر نے اپنے سامنے ایک غلام کے پر زیادتی کرنے کی وجہ سے بدلہ دلوایا۔ اس کے بعد جس نے مار دیا، مارنے کے بعد کہا حضرت عمر نے کہ تم عمرو بن العاص کو بھی مارو کہ ان کی وجہ سے ان کا بیٹا اتنا زیادہ آزاد ہو گیا۔ اس کے ذہن و دماغ میں گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ میرا باپ امیر ہے، گورنر ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسے آج بھی لوگوں کا ذہن ہے کہ میرا باپ سیاسی لیڈر ہے، میرا باپ فلاں عہدیدار ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، کسی پہ زیادتی کروں تو مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کسی پہ ظلم کروں تو مجھے میرے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، میں مار سکتا ہوں، میں ٹوک سکتا ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اس وجہ سے کہ میرا باپ سیاسی میدان میں ہے، لہذا میرے پر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر نے کہا اس نوجوان کو کہ تم عمرو بن العاص کو بھی مارو، تو اس نے کہا کہ نہیں، جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا اور یہ کہا کہ کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر لیا، جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا۔ وہ آزاد ہے، تم غلام مت بناؤ، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے، تشدد کرنے والے مت بنو۔ تو یہ اسلامی تاریخ کی حقیقت ہے کہ اسلام دنیا میں انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے آیا ہے، اور یہ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان آزاد رہے گا، وہ دین پر چلے گا، وہ شریعت پر چلے گا، وہ اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کر لے گا۔ اگر غلام بنا دیا جائے تو اس کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، اور اسی کا اثر یہ تھا کہ جب اس ملک میں انگریزوں نے یہاں کے رہنے والوں کو غلام بنا لیا تو سب سے پہلے جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا، حدیث کا علم دیا تھا، اور وہ علماء تھے کہ جنہوں نے میدان میں اتر کر یہ اعلان کیا کہ انگریز یہاں کے رہنے والوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، ہم مسلمان جب تک دنیا میں ہیں ہم کسی کو غلام بننے نہیں دیں گے، ہم اپنے ملک پر ناجائز قبضے ہونے نہیں دیں گے، ہم یہاں کے لوگوں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے، لہذا انگریزوں سے ہم لڑیں گے، اپنے خون کا آخری خطرہ بہائیں گے، اپنی زندگی کی آخری سانس لگائیں گے، اور اس ملک سے انگریزوں کو بھگا کر اس ملک کو امن و امان کا، محبتوں کا گہوارہ بنائیں گے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تاریخ میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں نے زیادہ کردار ادا کیا، علماء نے زیادہ حصہ لیا، کیوں لیا؟ ہم کو معلوم ہے آزادی کی اہمیت، ہم کو معلوم ہے آزادی کی قدر و قیمت، اور ہم کو معلوم ہے کہ اسلام آزادی کی کیا تعلیم دیتا ہے۔ اسلام غلام بنانے کے لیے نہیں آیا، اسلام اس لیے آیا ہے یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکے، اسلام اس لیے آیا ہے یہ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے، اسلام اس لیے آیا ہے کہ انسان کا رشتہ اپنے خالق سے، اپنے پیدا کرنے والے سے مضبوط ہو، وہ انسانوں کے سامنے غلام بن کر ان کو اپنا آقا تسلیم کر کے جینے کے لیے نہیں آیا۔ یہ تعلیمات اسلام نے دی تھی، اور انہی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی اور اس ملک کو آزاد کروایا، اور دنیا کو بتایا کہ مسلمان دنیا کی وہ قوم ہے جو جہاں بھی رہے، جب بھی رہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، وہ امن چاہتی ہے، محبت چاہتی ہے، انصاف چاہتی ہے، برابری چاہتی ہے، وہ ساروں کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جائے۔ مسلمان اس کی دعوت دینے والا انسان ہے، مسلمان اس کا پیغام انسانوں کو پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس پس منظر میں میں نے آپ کے سامنے بہت مختصر، اس میں بہت زیادہ تفصیلات ہے۔ ایک تو اسلام میں آزادی کی اہمیت ایک لمبا موضوع ہے، دوسرا غلامی کی حقیقت اور غلامی کے خاتمے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا کیا، میں نے وہ تو آپ کے سامنے صرف چند اشاروں میں ذکر کیا احکامات کے ذریعے کہ ان احکامات میں غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی، تعلیم دی گئی۔ باقی دنیا کی دوسری قوموں کی کیا بدترین حالت تھی، وہ انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے، وہ لمبی تاریخ تھی، لیکن مختصر اس واسطے ذکر کیا تاکہ جو 15 اگست کا دن گیا جس میں لوگ آزادی کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور یہاں کے انسانوں کو غلامی سے بچانے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ کردار کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ تاریخ کے صفحات کو پلٹ دے، تاریخ کو جھوٹی بنا دے، لیکن اس زمین کا چپا چپا اور گوشہ گوشہ گواہی دے گا کہ اس ملک کے سچے وفادار اور انسانوں کے سب سے ہمدرد خیرخواہ اگر کوئی ہے وہ مسلمان ہی ہے، کہ جن کا اسلام محبت
محبت کی تعلیم دیتا ہے، وطن سے محبت کی تعلیم دیتا ہے، امن و آزادی کی تعلیم دیتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔